بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تمام ناظرین کرام کو پاکستان اوورسیز رائٹس کے اس پلیٹ فارم سے حفیظ چودھری کا سلام۔ جو شخصیت آج ہم نے اپنے اس پروگرام کی میں مدعو کیا ہے، جو آج اس پروگرام کی زینت بنیں گے، وہ مشہور سماجی، کاروباری، سیاسی شخصیت ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پورا یورپ انہیں جانتا ہے۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے تمام لیڈران سے لے کر تمام ورکرز ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہت پیاری شخصیت ہے، بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے۔ تو میں آپ سے تعارف کراتا ہوں جناب محترم ذوالفقار جتالہ صاحب سے۔ جتالہ صاحب، ویلکم ان دا پروگرام۔ ویلکم، بہت بہت شکریہ چودھری حفیظ صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات ناظرین تک پہنچانے کا موقع دیا۔ جتالہ صاحب، آج میں تھوڑا سا آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں آج کے پروگرام کا۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہو، لوگ آپ کے بارے میں جانیں۔ ہم سارے تو آپ کو بہت جانتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے ہمیں ہر جگہ پہ گائیڈ کیا، ہمیں رہنمائی کی۔ ہم تمام اوورسیز پاکستانی جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو دوست ہیں، ان کو بھی آپ کے بارے میں پتہ چلے۔ تو سب سے پہلے میرا چھوٹا سا سوال ہوگا کہ تھوڑا سا ہمیں ذرا اپنا پاکستان کا بیک گراؤنڈ بتائیں۔ آپ کہاں سے ہیں، آپ نے کہاں سے اسکولنگ لی، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا پلیز بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آبائی شہر جو سیالکوٹ ہے، اور وہیں پہ میں دبرچیا رائیاں ایک محلہ ہے، اس میں پیدا ہوا، اور مرے کالج سیالکوٹ سے میں نے ایف ایس سی کی 1977 میں، اور پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، جبکہ وہاں سے پھر میں نے یورپ کے لیے 84 میں یورپ میں آیا اور یہاں پہ مقیم ہوا۔ یعنی کہ ایک لمبا عرصہ ہے، یعنی کہ آپ نے، اس کا مطلب کہ آپ بہت لمبا عرصہ آپ نے یورپ میں گزارا۔ تو آپ جب یورپ میں آپ فرانس میں مقیم ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں جتالہ صاحب فرانس کے بارے میں آگاہ کیجئے ہمارے ناظرین کو، کہ فرانس میں ہمارے کتنے تقریباً مسلمان ہیں، ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے فرانس میں، اس میں کتنی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، اس میں کتنے پاکستانی ہیں، ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا۔ جی، فرانس میں میری معلومات کے مطابق تقریباً 60 ملین ان کی آبادی ہے، یعنی جس کو ہم 6 کروڑ کہہ سکتے ہیں، جی اور جس میں سے تقریباً 6 ملین مسلمانوں کی آبادی ہے، جن میں میجارٹی جو ہے ہمارے مغرب ممالک کے، جن میں الجزائر، تیونس، مراکش وغیرہ آتے ہیں، مینلی یہ لوگ ہیں، اور پھر افریقہ کے مسلمان ہیں، اور ہمارا جو نمبر ہے ان کے بعد یقینی طور پہ آتا ہے، جس میں ہم بنگلہ دیش سے، پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے ہیں، اور تقریباً ہمارے پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جس میں زیادہ تر آبادی جو ہے فرانس پیرس کے اندر، یا اسکرڈ آف پیرس میں، جو بانلیو آف پیرس ہے، اس میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں جن میں لیون ہے، مارسئی ہے، لیل ہے، اس طرح کے علاقوں میں بھی کافی سارے پاکستانی ہیں، لیکن میجارٹی آئی تھنک 80-85% جو ہے نا وہ پیرس کے اندر مقیم ہے، اور جن کا یہ میری اسیسمنٹ ہے، یقینی آپ اس سے ایگری کریں گے کہ جن کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پی ٹی آئی سے۔ بالکل جی، تعالیٰ صاحب، آپ سے بات ہو اور پی ٹی کی بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں ابھی ادھر ہی آنے والا تھا۔ آپ نے ظاہر ہے آپ اس کے بغیر، آپ کہہ لیں کہ آپ کا فرسٹ لو ہے شاید پی ٹی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم تمام دوست یہاں پہ جو پی ٹی کے ورکر ہیں وہ سارے جانتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ پی ٹی کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ پی ٹی جو فرانس ہے، یہ کیسے شروع ہوئی، کب شروع ہوئی، اور کن کی کاوش تھی یہ، اور اب یہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ جی، پہلا پیار تو نہیں کہوں گا چودھری صاحب، میرا پہلا پیار جو تھا وہ کالج ایج میں، میرے کالج میں اچھا میں اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اچھا ایز اے اسٹوڈنٹ ورکر، اسٹوڈنٹ ممبر۔ تو ظاہر ہے بھٹو صاحب کا یہ دور تھا، اور بھٹو صاحب نے بہت اویئرنیس دی، تو بہرحال اینی ہاؤ وہ تو ایک لانگ ڈبیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد
ظاہر ہے ہر انسان اپنے آپ کو مالی طور پہ آگے بڑھانے کے لیے مختلف تگ و دو کرتا ہے، جس کے لیے میں یورپ میں آیا اور یہاں پہ آ کر جو ہے نا اپنا بزنس سٹارٹ کیا. اور سب سے پہلے جو ہمارا انٹریکشن ہوا میرا ذاتی طور پر تو 2010 سے جو خان صاحب کا عظیم الشان جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، اس سے. لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی، خان صاحب نے جو پہلا باقاعدہ سیاسی دورہ کیا وہ 2008 میں تھا. یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ان کا کسی ایک کا نام لوں گا تو شاید دوسرے ناراض ہو جائیں، لہذا ہم سب نے مل کر 2008 کو یہ جب ہوا تو سیاست جو ہے نا وہ چل رہی تھی، جس کو آپ ڈرائنگ روم کی سیاست کہہ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں اور میرا ایک مرحوم ساتھی، میرا بھائی چودھری تسلیم اشرف، اور ہم لوگوں نے پھر اس پی ٹی آئی کی سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر پنڈال میں لے کے آئے. اور الحمدللہ 2011 سے ہم پھر شروع ہو گئے مختلف جلسے کرانے اور مختلف میٹنگیں اور مختلف فنڈ ریزنگ. اور خان صاحب جو ہے وہ پھر 2012 میں 15 جون 2012 میں یہاں پہ ہمارا ایک گرینڈ ڈنر ہوا، گرینڈ فنڈ ریزنگ ہوئی، جس میں ہم سب جو ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ میں وہ فنڈ ریزنگ جو تھی وہ اپنے ہاتھوں سے پاکستان لے کے گیا، جو اٹ واز راؤنڈ اباؤٹ 2.4 ملین روپیز. اور بگ اماؤنٹ. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کے جو تھے پرابلم اس میں آئی، لیکن اینی ہو ہم اس سے آگے بڑھے. اسی دور میں جو ہمارے اس وقت کے مایہ ناز کھلاڑی تھے جوید ہاشمی صاحب، وہ بھی یہاں تشریف لائے اور مجھے ان کی مہمان نوازی کا گھر پہ اتفاق بھی ہوا. بعد میں میرے خیال سے وہ جو کھلاڑی تھے وہ بولڈ ہو گئے تھے شاید. ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ تو وہی چل سکتا ہے. اور اس وقت سے ہم خان صاحب کے مطلب گرویدہ ہیں پہلے سے ہی تھے الحمدللہ. ان کا کھیلنا، ان کا انداز لائف کو سٹائل، ان کا جو ہے وہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا. تو ظاہر ہے ایسے لیڈروں سے بندہ کارکن جو ہے خصوصی طور پہ جو میری طرح تھوڑا بہت لگاؤ رکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو ہم نے خان صاحب کی اس کردار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ہم نے یقینی طور پر ہم فائٹ کرتے ہیں جب یہ ارادہ لے کے آتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا، تو اسی طرح. جی اب آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں جو پی ٹی فرانس ہے اس کو، یا چلے پہلے فرانس سے شروع کرتے ہیں، پہلے مجھے فرانس کا کلیئر کر دیں، اس کے بعد کیونکہ آپ کی گہری نظر ہے پی ٹی یورپ پہ، پھر اس کے ساتھ انکلوڈ کر دیجیے گا یہ جواب بھی کہ فرانس کو کہاں دیکھتے ہیں پی ٹی فرانس کو، اور یورپ میں پی ٹی اے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ یہ خان صاحب کے دورے کے بعد پھر جتنے بھی ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہے، ایون صدر ہمارے جو عارف علوی صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے، شہریار افریدی صاحب، چودھری فواز صاحب بھی حال ہی میں تشریف لائے. تو یہ تقریباً ہم لوگوں کو یہ ایج حاصل رہی یو کے بعد کہ ہمارا انٹریکشن ڈائریکٹلی ہماری قیادت کے ساتھ ہوتا رہا، اور سوال و جواب اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات چلتی رہی. اور الحمدللہ 2014 میں بلا مقابلہ صدر ہوا، اور جب کہ 2018 2019 میں باقاعدہ طور پر میں الیکشن کے بعد صدر منتخب ہوا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کافی ساری کانفرنسز کروائیں یورپ کے اندر، جن میں خاص کر ویانا کانفرنس تھی جو 2018 میں ہوئی، 2019 میں پیرس میں کانفرنس ہوئی، اس سے پہلے بھی پیرس میں کانفرنسز ہوئی، اٹلی میں کانفرنسز ہوئی، ناروے میں ہماری کانفرنسز ہوئی. تو یہ ہمارا جو ہے نا پورا پھر ایک بڑھتا ہوا یہ ہمارا گھرانہ جو ہمارا قبیلہ ہے، یہ پورا بڑھتا ہوا جو ہے نا ایک بہت بڑا لشکر بن گیا. اور جس نے الحمدللہ پریکٹیکلی پاکستان میں جا کر 2018 کے الیکشن کو، 2013 کو بھی میں نے پاکستان میں جا کر الیکشن لڑا اور ایز اے ایم پی اے میں نے اپلائی بھی کیا، اور پھر عمران اشرف انجینئر کے لیے جو نون لیگ سے آئے تھے میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی. اور میں پریکٹیکلی الحمدللہ پاکستان میں بھی ہم یہ سیاست ہم نے پورے سیالکوٹ میں کی، اور یہاں بھی ہم لوگ
اسی طریقے سے میں جوش و جذبے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت سارے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. اور یورپ کی سیاست جیسے آپ نے پوچھی، تو میرا پہلے سے بھی اور الحمدللہ اب بھی آج بھی یہی نظریہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ مجھے کوئی سیٹ ملنی چاہیے، ہر حال پہ مجھے جو ہے نا آگے آنا چاہیے. نہیں، میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے. اور وہ خان صاحب کی ہی ایک بات جو ہے نا وہ اس کو تقویت دیتی ہے کہ میرے جو سپاہی ہیں، میرے جو ورکرز ہیں، وہ کبھی بھی نمبر 2 آدمی کو پارٹی میں سیاست میں آگے آنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ یہ خرابی پیدا کریں گے. اور ہماری یہ فائٹ بھی ہے شروع سے ہی کہ یورپ میں جو گلدستہ ٹائپ جن کو ہم نے نام دیا، اس قسم کے لیڈر جو دوسروں کی کوشش کے اوپر اپنا نام چمکاتے ہیں، جو پبلسٹی کے ذریعے اپنی لیڈری کو چمکاتے ہیں، کم از کم ان کو رستہ نہ دیا جائے. تو الحمدللہ میں اور میرے ساتھی آپ جیسے اور دوسرے ساتھی ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنے ہیں ان لوگوں کے سامنے کہ وہ لوگ آگے آئیں جن میں ایبلٹی ہے، جن میں کوالٹی ہے، جن میں جذبہ ہے قوم کی خدمت کا. تو اسی جذبے اور اسی مد نظر رکھتے ہوئے اصول کو ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا کوشش کیا ہمیشہ. بالکل جی بالکل، اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں کہ جب آپ پریزیڈنٹ تھے فرانس کے پی ٹی آئی کے، اور آپ بڑے ہمبل قسم کے اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے والے پریزیڈنٹ تھے. ناظرین کو جیسے کہ پتہ ہے کہ جتالہ صاحب پریزیڈنٹ بھی رہے پی ٹی آئی فرانس کے، اب سابقہ پریزیڈنٹ ہیں. تو جتالہ صاحب پھر کیا کہاں پہ آپ نے جا کر ایک اور راستہ بھی اختیار کیا؟ میرے انفارمیشن کے مطابق ایک پی او آر پاکستان اوورسیز رائٹس کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے یا دے چکے ہیں آپ. آپ کے ساتھ بہت سارے متحرک دوست آپ کے پورے یورپ سے آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیے. جی چلو صاحب، مختصراً میں یہ کہوں گا کہ پھر اسی جذبے کے تحت اس گروپ کی تشکیل کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا نیا راستہ تلاش کر رہے ہیں یا اپنی نئی کوئی پارٹی بنا رہے ہیں، اپنی نئی لیڈرشپ چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صرف اور صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر جو انٹرا پارٹی سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، اور اس کو خان صاحب کے جو انہوں نے نعرہ دیا تھا کہ اس کو ادارہ بنایا جا سکے جس میں ذاتی مفادات نہ ہو، جس میں اقربا پروری نہ ہو، اور جس میں سیاست جو ہے گوم گام کے کسی ایک لیڈر کے ارد گرد نہ رہے، یعنی موروثی سیاست نہ بن جائے جیسا کہ ہماری عام پارٹیوں میں پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ ہماری فائٹ ہے، اور اس کے اوپر جیسا کہ آپ نے بھی اور سب جتنے بھی سرکردہ ساتھی ہیں ہمارے یورپ کے، یو کے بلکہ دنیا کے اندر، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو بھی ایسا ہی جمہوری ادارہ ہونا چاہیے جہاں چل کر ہر کارکن آگے بڑھ سکے، ہر کارکن لیڈر بن سکے، اور ہر کارکن کو طاقتور بنایا جا سکے، اور اس کی جو رائے ہے اس کو شامل کیا جائے فیصلہ سازی میں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک گروپ تشکیل دیا جو الحمدللہ پچھلے سال سے ہے، 2020 مئی سے، پاکستان اوورسیز رائٹس کے نام سے. تو یہ پاکستان اوورسیز رائٹس کا، اس میں ہم نے کوئی ڈفرینس نہیں کیا کہ صرف اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں. اس میں کوئی بھی جو پاکستان اوورسیز ہے اور جس کو آگے بڑھنے کی، پاکستان کو آگے بڑھانے کی، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی جستجو ہے، وہ اس میں موسٹ ویلکم ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے نہ صرف یہاں پہ بلکہ پاکستان میں جو ہمیں مسائل ہیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، خصوصی طور پر وہ لوگ جو جیسے مڈل ایسٹ کا ہو گیا، جیسے افریقہ کے ملکوں میں ہمارے اوورسیز کام کر رہے ہیں، تو ان کے جو حقوقوں کو دبایا جاتا ہے یا ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی جو محنت کرنے کے بعد پاکستان کو ریمیٹنس کے ذریعے فیڈ کرنے کے بعد ان کو جو ان کا حق بنتا ہے لاسٹ اسٹیج میں جا کے، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں، تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کوئی پرسنل نہیں ہوتا. تو ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم نے یہ تشکیل دیا ہے پاکستان اوورسیز رائٹ، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے
अचीव करें। जी। बिल्कुल जी ताला साहब, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बल्कि सिर्फ पीटीआई के ओवरसीज की बात नहीं की, आपने दियार गैर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज की बात कर रहे हैं और उनके लिए फाइट करना चाहते हैं, आप तफरीक नहीं कर रहे। तो मैं सराहता हूँ आपकी इस हिम्मत को, आपकी आपकी स्टेप को। अब मैं आपसे चंद एक सवाल करूंगा, क्योंकि हमारे पास, आपको पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, प्रोग्राम का दौरानिया बहुत छोटा है इसका। मैं आपको कुछ रैपिड सवाल करूंगा, आपने मुझे जरा कोशिश करूंगा कि आप, क्योंकि आप सियासी जी, खिलाड़ी जी। हैं, तो मुझे सियासत में ना लेके जाइएगा, मुझे सीधे सीधे उसके जवाब चाहिए। अच्छा जनाब साहब, आपकी हॉबीज क्या है? मैं सबसे बढ़िया अभी तो सियासत है, खिदमत उसको खल्क निकाल है। के खिदमत हल्क है, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। जैसे आप जानते हैं, मैं एक जुताला फाउंडेशन के नाम से हमारी जो चल रही है, तो वो बस लोगों के साथ राबता, लोगों की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि दिस इज द फर्स्ट हॉबी। नाज़रीन को ये भी बताता चला जाऊं कि जताला साहब ने पाकिस्तान में भी एक फाउंडेशन बनाई हुई है, जिसमें ये बड़े समाजी सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, और बड़ा वहां पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जताला साहब, जाहिर है इंसान है, हम सब इंसान हैं, किसी चीज से नफरत तो करते होंगे आप। हाँ, जो झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, और यही। एक और जो तकलीफ, जो अपने अमल से दूसरों को तकलीफ देते हैं, ये और मेरे लिए सबसे सेंट प्यार वाला। प्यार करते हैं भाभी को निकाल के, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, भाभी के अलावा और आप किन चीजों से मोहब्बत करते हैं, किन चीजों को आप समझते हैं कि इनको जिंदगी में होना लाजमी होना चाहिए? देखिए जी, अल्लाह ताला की जात जो है ना, खूबसूरती के ऊपर है, खूबसूरत है वो जात, है जी। और उसने जो भी आर्ट है, जो भी फन है, किसी भी काम में हो, किसी भी चीज में हो, आई अप्रिशिएट करने वाले के जज्बे को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और चाहता हूँ कि लोग, हर बंदा में अंदर सलाहियत है, वो अपना जो फन है उसको पेश करे और अप्रिशिएशन ले। और अगर मैं आपको कहूं कि दो लफ्जों में, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, दो लफ्जों में अगर आप मुझे ये, मैं आपसे सवाल करूं कि आपकी नजर में जिंदगी का मफहूम क्या है? दूसरों की खिदमत करना। बहुत शुक्रिया जिताला साहब, ये आप अमली तौर पे भी करते हैं, हम सारी इस चीज के गवाह हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारा आप प्रोग्राम में आकर चार चांद लगाए। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि वक्तन फवक्तन आपसे आपको मदऊ किया जाए, और आपसे बहुत सारे जो दूसरी चीजें हैं उन पे भी गुफ्तगू की जा सके। तो इस प्रोग्राम के साथ ही मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी सजेशन से आगाह करें, और हमें बताएं, हमें गाइड करें कि किस किस्म के प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।